अस्सलामुअलैकुम गाइस, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल बैदलाल मिर्ज़ा। हम लोग जा रहे हैं इज्तिमा में। कुल्ली दावत इस्लामी का इज्तिमा है, हर हफ्ते होता है। अजमत दलील नवाज के मौके पर इज्तिमा है माशाल्लाह। तो आपको दिखाएंगे, देखते रहिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मेरे साथ अरसलान है और नबील शेख है, 2 जने लोग, 3 जने। और नबील भाई पता नहीं कहाँ भाग गए। आपके दरमियान में मौजूद हैं, उनकी बारगाह में बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करूँगा, अर्ज़ करूँगा, आए हमारे दिलों को हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना बनाए। अल्लाह ताला खूब बरकतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की जाएं कहाँ गरीब नवाज, गरीब जाएं तो जाएं कहाँ गरीब नवाज, वहीं तो जाएंगे होंगे जहाँ गरीब नवाज। और तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए हैं और बन गए गरीब नवाज। और तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा, हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं,
ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر وعافیت کے ساتھ ایک بار پھر سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ جسے ماہ رجب المرجب کہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک کے یوں تو بہت سارے فضائل ہیں، آپ سوچیں کہ اس مہینے کا مقام، اس مہینے کا مرتبہ، اس مہینے کی عظمت کتنی بلند و بالا ہوگی کہ جسے خاص طور پر اللہ کی طرف منسوب کر کے کہا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ۔ ہم جانتے ہیں کہ پورا کا پورا سال اللہ ہی کا ہے، 12 کے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، پورے مہینے، دن، ہفتے، لمحے، گھڑیاں سب اللہ، لیکن جسے خاص طور پر کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کا ہے، آپ اس بات سے اس کی عظمت کا اور اس کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر آسان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو شان تمام انبیاء ان میں ایک ماہ رجب بھی ہے، اس کے علاوہ باقی جو 3 آتے ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام، یعنی 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، وہ تینوں ایک ساتھ ترتیب وار آتے ہیں اور یہ الگ آتا ہے، یہ 7واں مہینہ، تو یہ چاروں حرمت والے مہینے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک جگہ بیان میں ایک مولانا صاحب نے پوچھا کہ ماہ رجب کو کس سے نسبت ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جواب دیتے ہوئے کہا خواجہ غریب نواز سے۔ تو عام طور پر ہم سنیوں کے یہاں اس مہینے کی 2-3 تاریخیں ہی ہمیں یاد رہتی ہیں، اور باقی اس مہینے میں جو بڑی بڑی تاریخیں آتی ہیں ان تاریخوں کو منانا تو دور کی بات، ہمیں ان تاریخوں کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں سب سے پہلے اس مہینے کی 6 تاریخ یاد ہے کہ غریب نواز کی چھٹی شہید منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز کرتے ہیں، جسے عرف میں یعنی عوام میں کنڈے کی نیاز کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری تاریخ جو مشہور ہے وہ شب معراج کی تاریخ، 27 رجب کی تاریخ شب معراج۔ یہ 3 تاریخیں ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہیں اور باقی تاریخیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا کیلنڈر لگا ہو تو کیلنڈر پر ضرور نظر رکھا کریں، ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے اور ہر دن، کہ آج کی تاریخ کسی بزرگ کی تاریخ تو نہیں ہے، آج کا دن کوئی بڑا دن تو نہیں ہے، آج کے دن کون سا تاریخی واقعہ ہوا ہے۔ آپ اس طرح سے چلو ان کو لے جائیں تو گھر میں برکت ہوگی۔ تو کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ کسی کے گھر کے ایک کونے میں چراغ جل رہا ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے یہ کس کا چراغ ہے، کس نے جلایا؟ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کا چراغ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قاضی میاں کے نام کا چراغ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کے نام کا چراغ ہے۔ یہ بزرگ جن کے نام کا چراغ آپ کے گھر میں جل رہا ہے، یہ کس نے جلایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پردادا سے یہ چلا آتا، ہماری نانی دادی پردادی سے یہ چلا آتا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کسی کے گھر میں باپ دادا پردادا نے، نانی پردانی پردادی نے کوئی چراغ جلا دیا ہو تو ان کے انتقال کے 20 30 40 50 سال کے بعد بھی گھر والے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہمارے باپ دادا نے جلایا تھا، ہم بھی اس کو جلائے رکھیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جیسے باپ دادا کے جلائے ہوئے چراغ کو ان کے بعد آنے والی نسلیں جلائے رکھتی ہیں، ایسے ہی اگر ہم اپنے گھروں میں تمام بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کا، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں گے تو
تو ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی یہ کام کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ کام کرنا بے پناہ ضروری ہے موجودہ دور میں۔ اب میں آپ کو کچھ تاریخیں بتاؤں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تاریخی مثال، پہلی رجب، اور امام باقر کون ہے؟ 22 رجب امام جعفر صادق کے نام اہل بیت کے آخری چشم و چراغ رہ گئے۔ آپ کے صاحبزادے ہیں امام باقر، اور امام باقر کے صاحبزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آپ امام باقر کے صاحبزادے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروکار کو جو 12 امام کاؤنٹ کیے جاتے ہیں مولا کائنات سے، ان کی آل میں، ان میں امام باقر بھی آتے ہیں اور امام جعفر صادق بھی آتے ہیں۔ اسی طرح اسی مہینے میں امام موسیٰ کاظم کی بھی عرس پاک کی تاریخ آتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم 3 رجب کی تاریخ یہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ مثال ہے۔ خواجہ اویس قرنی، اب دیکھیے ہمارا ہفتہ اجتماع مختصر ہوتا ہے اور اس میں بھی مجھے عظمت خواجہ غریب نواز بیان کرنا ہے۔ اب ان بزرگوں کی تاریخیں جو آ رہی ہیں، اگر میں اس پر تھوڑی دیر بھی روشنی ڈالوں تو ظاہر ہے کہ انہیں پر بیان کرتے کرتے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر جائے گا۔ تو اس لیے میں ان تمام بزرگوں کی تاریخیں نہیں بتاتا، صرف تاریخ بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی تاریخ۔ خواجہ اویس قرنی آپ سید التابعین ہیں، یعنی تمام تابعین اکرام کے سردار ہیں آپ، خواجہ اویس قرنی۔ اسی طرح 6 تاریخ خواجہ غریب نواز کے اس کی تاریخ، اور 4 تاریخ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پاک کی تاریخ۔ اچھا، جتنی بھی تاریخیں میں نے بتائی سب غریب نواز کے پہلے کے بزرگ۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم کے وصال کی تاریخ غالباً 10 رجب المرجب ہے۔ 13 رجب یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی تاریخ ولادت ہے۔ 14 رجب یہ غریب نواز کی تاریخ ولادت ہے۔ لیکن 6 رجب غریب نواز کے وصال کی تاریخ اور 14 رجب غریب نواز کے ولادت کی تاریخ۔ 15 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وصال کی تاریخ، اور پھر 22 رجب یہ کاتب وحی الہی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی اور آپ کے عرس پاک کی تاریخ۔ اس کے بعد جو بڑی تاریخ آتی ہے وہ 27 رجب کی، جس میں ہم شب معراج منایا کرتے ہیں۔ اور شب معراج کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے معجزات عطا کیے، ان تمام معجزات میں 2 سب سے بڑے معجزے ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے سفر معراج۔ حضور کے سب سے بڑے 2 معجزے کون سے؟ اسے زندگی پر یاد رکھیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا سفر معراج، کہ یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ 27 رجب کی تاریخ کے خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے عرس پاک کی بھی تاریخ 27 رجب۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروکار یہ اس ماہ مبارک میں آنے والی بڑی بڑی تاریخ ہے۔ اسی طرح ماہ رجب میں ہمیں نوافل کی کثرت کرنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے، نفل روزے رکھنے چاہیے، خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، یعنی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے تعلق سے آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، تو ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم زمانے جاہلیت کے 14 سے زیادہ اس ماہ مبارک کا احترام کریں۔ اگر آپ نوافل کی کثرت نہ کر سکے، صدقہ خیرات نہ کر سکے، آپ نفل روزے نہ رکھ سکے، قرآن کی روزانہ تلاوت نہ کر سکے، تو کم سے کم ایک بات تو طے کر لیں کہ ماہ رجب میں ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی کوئی ایکسٹرا عبادت نہ بھی کر سکے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم برائیوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروکاروں، آپ میرا مشورہ ہے کہ ماہ رجب میں 3 روزے ضرور رکھیں، وہ کوئی بھی تاریخ ہو، لیکن بہتر ہے کہ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھیں، کہ اسے کہتے ہیں ایام 20 کے روزے۔ ام المومنین فرماتی ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ عظیم سنت مبارکہ ہے، یعنی ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھنا میرے نبی کی وہ سنت ہے کہ میرے آقا جسے نہ گھر میں چھوڑتے تھے نہ سفر میں چھوڑتے تھے۔ تو ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ انگریزی کے اعتبار سے نہیں، اسلامی کے اعتبار سے جب چاند مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، 13 تاریخ کو پورا، 14 کو 14ویں کا چاند، پھر 15 کو تھوڑا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی ان 3 تاریخوں میں چاند پورا دکھائی دیتا ہے۔ تو ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حالانکہ ہم اور آپ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، 27 رجب کا روزہ جس نے رکھا، اس کے تعلق سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا، اللہ اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 60 مہینے کا مطلب کتنے سال ہوتے ہیں؟ ختم ہو گئے، جب لوگ گھر پہ جا رہے سناتا ہے۔ تو آپ کو بلاگ کیسا لگا اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، بائے، اللہ حافظ۔